آیت نمبر 35۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آپ کی نظر کرتی ہوں، ہر ذمہ داری سے چھوڑا کر آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیں، بے شک کہ آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو پہلی بات دی گئی ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی۔ لفظ نظر کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کسی کے زخم یا نقصان یا حادثے کا جرمانہ دینا، اور یا پھر وہ لڑکا یا لڑکی جس کو عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اور پھر لفظ محررن آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، مگر کس چیز سے آزاد ہونا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر ذمہ داری سے، کھانے پینے سے، لباس سے، ضروریات زندگی سے، ذمہ داریوں اس کے بوجھ سے اس کو آزاد کر دیا جائے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ محررن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں تو یہ ایک عام معمول ہوتا تھا کہ بچوں کو اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کریں گے، تعمیر کریں گے، عبادت کریں گے، اس کی حفاظت اور اس کا خیال رکھیں گے۔ اگرچہ یہ رسم کہیں نہ کہیں ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، کہیں جہالت اور نادانی کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری خرافات ہوتی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر جو اس کا اچھا عمل ہے وہ یہ کہ آج بھی اگر کوئی شخص قابل ہو، ذہین ہو اور اس میں صلاحیت ہو اور اس کو اگر دین کا شوق بھی ہو، تو کوئی بھی شخص اگر اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ ریسرچ ورک کریں اور آپ کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم پورے کریں گے، تو یہ محررن آج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ کوئی خود سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے محرر کر دیں۔ ہاں، کوئی دوسرا آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ عمل آج بھی ہو سکتا ہے، اور بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا بھی گیا ہے، ایون ہماری اپنی ہندوستانی ہسٹری میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام کو جو ہے وہ ہر ذمہ داری پریشانی سے جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ محض سوچنا ہے، معیار بنانا ہے، اصول بنانا ہے، تحقیق کرنا ہے، تو ان لوگوں کو سپورٹ کی جاتی تھی۔ اب تو حکومتی سطح پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن انفرادی سطح پہ اگر کوئی چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ ممکن تو ہے، لیکن آیت مبارکہ میں جو بات کی جا رہی ہے یہ اس معاشرے کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے جہاں یہ ایک عام معمول تھا۔ پھر آیت مبارکہ میں امرات و عمران کا لفظ آ رہا ہے، تو پیچھے ہم نے لفظ عمران کی جو تحقیق پڑھی تھی اس کے مطابق ایک قول سے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور یہ ان کی بیوی تھی، اس لیے یہاں پہ امرات و عمران کہا جا رہا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کا بھی یہ معیار اور یہ مقام تھا اور ان کی بھی یہ لیگیسی تھی، تو گویا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں امرات و عمران کہا جا رہا ہے۔ دونوں طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ پھر مریم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخی انسان تھے، عبادت گزار تھے، بیت المقدس کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بعض لوگ انہیں کہتے تھے کہ اس ساری سخاوت کا، اس ساری خدمت کا کیا فائدہ کہ تمہارے اس معیار کو تو کوئی آگے لے کے جانے والا نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی پیدائش ہو تو ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو جب ان کے شوہر فوت ہوتے ہیں تو ان کی یہ شدید تمنا ہوتی ہے کہ جیسے میرے شوہر سخی تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا بھی دے جو کہ بالکل اپنے والد کی طرح یہ سارے کام کرے۔ پھر یہاں پر علماء کرام بڑا پیارا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عورت کی سوچ کو اور اس کے ایمان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورت اس لیے نہیں اولاد کو مانگ رہی ہے کہ وہ میرا سہارا بنے گا اور مجھے زندگی میں سپورٹ کرے گا، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک ایسی اولاد دیں کہ جیسے کہ اس کا باپ آپ کے گھر کی خدمت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، مجھے اس معیار کی جو ہے وہ اولاد چاہیے۔ تو اس سے ایک عورت کی سوچ کی وسعت کا، اس کی میچورٹی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر ہم قرآن پاک میں جو دعائیں دیکھتے ہیں جو کہ نبیوں کی ہیں، یا پھر ہم مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اولادوں کو بہت مانگا ہے، مگر انہوں نے اولادوں کو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنی زندگی کے لیے نہیں مانگا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اولادوں کو کسی مقصد سے مانگا ہے، کسی سوچ سے مانگا ہے۔ تو ہم سب جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کی دعاؤں کا ذکر یعنی کہ نبیوں کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے، یہاں پہ یہ واحد مقام ایسا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اسی سوچ اور معیار کے ساتھ ایک اولاد کی دعا مانگ رہی ہے۔ اور پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی دعا کو بھی قرآن کا حصہ بنا دینا اور پھر اس دعا کے بعد عورت ہی کا پیدا ہونا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، دراصل میں سوچ کی اہمیت ہوتی ہے، کردار کی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ فرماتی ہیں فتقبل منی،
تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، کہ کسی چیز کو قبول کر لینا مگر عام انداز میں قبول کر لینا، لیکن جب یہ لفظ تقبل سے آتا ہے باب تفاعل سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہترین انداز میں قبول کر لینا۔ تو گویا کہ آپ دعا بھی مانگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے جو ہے وہ بہترین انداز میں اپنے گھر کے لیے قبول فرما لے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں دعا تو قبول ہوگی، اگرچہ وہ بیٹی کی صورت میں قبول ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ دعا جو کہ قبول ہو گئی تھی، مگر اس کی قبولیت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو تو اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، اور بالکل خلاف معمول جو ایک عورت سوچ ہی نہیں سکتی ہے وہ حالات جو ہے وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، مگر دراصل میں آپ قبول ہیں، اس لیے آپ کی زندگی میں یہ سارے حالات ہیں۔ اب ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو قبول ہوتا ہے اس کی زندگی میں تو کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ قبولیت کا ایک بڑا مختلف معیار جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عورت کی دعا بلکہ اس دعا کی سوچ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کرنی ہے، وہ بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں دینا ہے، تو وہ دعا جو کہ قبول ہی نہیں ہونی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری وہ دعائیں جو کہ قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنا نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ کو دعائیں پسند نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر انداز سے اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن شاید ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت اور غور طلب بات یہ ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی سوچ کو، اس کے پیچھے جو نیت تھی اس کی وجہ سے اس دعا کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں ایک اور اہم نقطہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم 3 عورتوں کا کردار بہت اہم دیکھتے ہیں، ان کی سگی والدہ کا، آسیہ علیہ السلام کا جو ان کی دوسری والدہ بنتی ہیں، اور ان کی بہن کا۔ اور پھر جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی ان 2 عورتوں کا کردار ہمیں بہت نظر آتا ہے، ایک ان کی نانی کا جو کہ دراصل میں اصل میں جنہوں نے دعا مانگی تھی، اور پھر مریم علیہ السلام ہوئی تھی، اور پھر مریم علیہ السلام بطور والدہ کا۔ تو گویا کہ جس لیگسی کا اور جس معیار کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہوا تھا اس کی انتہا ہمیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو دونوں نبیوں میں ایک بڑی گہری مماثلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پھر بعض مفسرین کرام نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، اور ان کے اس کردار سے متاثر ہو کے ہی جو ہے وہ مریم علیہ السلام کا نام مریم رکھا گیا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ جہاں کہیں بھی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے اس کے آخر میں صفت سمیع جو ہے وہ لائی جاتی ہے، لہٰذا صفت سمیع کے بارے میں تو واضح طور پہ بات ہے کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دوسری طرف سنی بھی جاتی ہیں، لیکن صفت علیم جو لائی جاتی ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر دعاؤں کے ساتھ صفت علیم کیوں لائی جاتی ہے، اس لیے کہ کون انسان کس نیت کس سوچ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس حلال رزق کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس یقین کس گہرائی کے ساتھ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان کے اندر ایک 2 طرح کے یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ مانگی کس کیفیت سے جا رہی ہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری دعائیں سنی بھی جا رہی ہیں۔